والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ، اس دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو، کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو، لیکن اقامت دین کی جد و جہد اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے۔ جیسے قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یہاں آ کر معاملہ کیا ہے؟ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اب تو اس کو اصل میں جد و جہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا، وہ دعوت کا مرحلہ تھا، ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا، لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا، آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے، تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں وہاں تو، بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا، بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کہ تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی وہ اپنے ہاتھ سے ختم کرتے، اس لیے کہ یہ فدیہ دے کر چلے جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ اکثر و بیشتر آ گئے کہ نہیں آ گئے، وہ چڑھائی کر کے آ گئے احد کے اندر، تو اس لیے وہاں پر آ کر جب اقامت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں وہ جد و جہد آتی ہے تو اس میں ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، یہ گویا کہ ان دونوں مراحل کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہوگی۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے عمود ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ بہت سے مضامین تو کتابا متشابہا، بہت سے مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، کافی چیزیں جو ہیں دہرا کر آتی ہیں ذرا مختلف الفاظ میں، مختلف اسالیب میں۔ تو سورہ شورى کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت دین۔ اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر گن لیجئے۔ آیت نمبر 10 آئی تھی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، حاکمیت اللہ کی ہے، حکم دینے کا اختیار اس کا ہے۔ یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے۔ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے؟ ان الحکم الا للہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے کہ حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد 13ویں آیت سے لے کر ویسے تو 21ویں آیت تک یہ 9 آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے، لیکن ان میں پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی جامع، بہت اہم ہیں، جس میں سے آیت نمبر 13 میں آیا ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو، اور جزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کی جد و جہد، اس میں تفرقہ نہیں۔ پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہیے، اسی بات کا حکم دیتے رہیے، اور اس میں یہ کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور اہم ترین بات آ گئی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، میں صرف واعظ کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنا یہ میرا فرض منصبی ہے۔ پھر اسی سلسلے کی آخری آیت جو ہے 21ویں آیت، اس میں یہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے دین دیا ہو ان کو؟ اصل میں تو اللہ ہوا جس نے تمہیں دین دیا ہے، دین حق دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے۔ تو یہ اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے
کہ جو لوگ اب اس کے لیے کمر کس لیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں۔ اس میں بھی پہلی 3 آیتیں میں سے کل آیتیں یہ 8 ہیں، آیت نمبر 36 سے 43 تک، لیکن یہ کہ پہلی 3 آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں۔ ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و ما فیہا ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل شے وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ انسان فیصلہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں، دنیا میں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے، متاع ہے، ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا، لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے۔ نمبر 2، توکل اس جد و جہد میں صرف اللہ کی ذات پر ہو، اپنے وسائل پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں۔ نمبر 3، جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے انسان بالکل مجتنب ہو، ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو، فحش سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے، اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس پکار پر جب لبیک کہتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التزام نماز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور پھر مشاورت کا انتظام، اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا، کھپا دینا، جہاد بالمال۔ 3 آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ کرام کی طرف سے جو جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہید، یہ میدان تیار کیا گیا ہے، ان کو اس کے لیے ذہناً جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے مکی صورتوں میں۔ البتہ اب جو 5 آیتیں ہیں ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون تھا دعوت۔ اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو جا کر ان کے دروازوں پر دستک دینی پڑے گی، ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی، اور یہ کہ اگر وہ گالیاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا، وہ اگر کچھ اور آپ پر زیادتی کرے برداشت کرنا ہوگا، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن اقامت دین کی جد و جہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ پہلا دور ختم ہوا، اب جب آ گیا وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج، میدان میں آ کر اور باطل کو للکارنا، اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی ہو وہ بدلہ لیتے ہیں۔